زندگیوں کو تخلیق کرنے والے ہمارے باپ، ہم تیرا شکر تیری تمجید کرتے ہیں گزشتہ پورے دن کے لیے، حفاظت نگہبانی کے لیے، اور اس خوبصورت وقت کے لیے قدوس خداوند جو تو نے ہمیں عطا کر دیا تاکہ ہم تیری بارگاہ میں جھکیں، تیری بندگی اور تیری ستائش کریں۔ سو منت کرتا ہوں قدوس خداوند کہ جس طرح تو نے عبادت کے پہلا حصہ میں ہمارے ساتھ موجود رہا، اور ہم تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں قدوس خداوند، اور تیری بیٹی زیبا کے لیے دعا گو ہوں قدوس خداوند، جو اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھتی ہے تیری خدمت کے لیے، اور آج اس نے تیرے پاک تخت کو سجایا۔ سو منت کرتا ہوں قدوس خداوند تجھے اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور اس خدمت کے اسے اور اس کے گھرانے کو برکات سے مالا مال کر، تاکہ قدوس خداوند یہ تیرا گھرانہ جو تیرے نام سے کہلاتا اسی طرح تجھ میں خوش و مسرور رہے قدوس خداوند۔ اسی طرح منت کرتا ہوں قدوس خداوند جیسے تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے آج اور تیری تعریف کرتا ہوں قدوس خداوند تو ایک ایک گھرانے کو اس خدمت کے برکتوں سے مالا مال کر، اور ہمارا یہ کبھی ایمان ہے کہ یہ گھنٹوں کا نذرانہ جو انہوں نے تیرے حضور پیش کیا، تیرے حضور بخور کی مانند پہنچا اور تو نے اسے قبول کیا اور اپنے لوگوں کو برکات سے مالا مال کر دیا۔ تیرا شکر تیری تمجید کرتے ہیں قدوس خدا۔ اسی طرح قدوس خداوند منت کرتا ہوں جب کہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم تیری زندہ پاک آواز کو سنیں، سو منت کرتا ہوں قدوس خداوند جتنے بھی تیرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں اس آئی ڈی پر مختلف ڈیوائسز کے ذریعے سے، تو سارے مواصلاتی نظام کو بھی اپنے ہاتھوں میں لینا تاکہ تیری زندہ پاک آواز میں کسی طرح کا بھی خلل پیدا نہ ہونے پائے، اور تو ہمارے دلوں اور ذہنوں کی زمین کو زرخیز بنا قدوس خداوند، تاکہ جو کلام کا بیج آج بویا جائے بہت سارا پھل لانے کا سبب ہو قدوس خداوند۔ اسی طرح میں تیرے بیٹے تیرے ممسو پاسٹر سرو کو تیرے پاک اور مقدس ہاتھوں میں دیتا ہوں قدوس خداوند، تو اپنے پاک مذبح پہ سے دہک تو انگارہ لے کے اس کی زبان کو پاک، اپنا کلام اس کے منہ میں بھر، تاکہ جو کچھ بولے تیری مرضی اور تیری ہدایت کے مطابق ہو قدوس خداوند، تاکہ جو زندگی کی روٹی تو نے آج اپنے ممسوح کو دی قدوس خداوند تاکہ وہ تیری بھیڑوں میں تقسیم کرے، تو قدوس خداوند وہ ہماری روحانی تقویت کے لیے اسی طرح بعین تقسیم کرے، تو اپنے بیٹے کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا، گہرے مکاشفات عطا کر قدوس خداوند، اسے صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ اسی طرح تیرے کلام کی خدمت میں پیش ہو قدوس خداوند، تو اپنے بیٹے کو اور اس کے گھرانے کو برکت سے مالا مال کر، تیرا شکر تیری تمجید کرتے اور تجھی سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین 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 آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کے ساتھ ہو اس بابرکت دعا کے لیے جو آپ نے کلام کے لیے اور تمام پرستاروں کے لیے کی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند ہمیشہ آپ کی مدد و رہنمائی کرتا رہے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اپنے جلال کے لیے خرچ استعمال کرتا رہے، آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈھیروں برکتیں عطا کرے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ عزیزو، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیں پورے دھیان اور توجہ سے۔ آج کا کلام ہم سبھی گھرانوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آج کلام کا بیج جو بویا جائے ہم سب کی زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ خداوند ہمیں سننے والے کان اور سمجھنے والا ذہن عطا کرے۔ سو ہم نہایت عزت اور احترام سے پاسٹر سرور کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی ویلکم پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو سسٹر جی، گڈ مارننگ۔ اور مسیح یسوع کے قادر اور زندگی بخش نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خدا ذوالجلال آپ کو جہاں جہاں ہیں محفوظ رکھے اور اپنے کام کے لیے اسی طرح استعمال کرے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج پھر میں آپ سب کے ساتھ مل کر اس عبادت میں شریک ہوں، اور خدا نے دور دراز ہمیں ہوتے ہوئے بھی ایک جگہ اپنی حضوری میں اکٹھا کیا ہے۔ اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں اور اس کو سجدہ کرتے۔ آج
دعا کے متعلق پھر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے جو باتیں ہم نے کی تھی جب میں نے پیغام سنایا، تو کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وہ دعا ایک ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ، فیلوشپ رکھنا ہے، رابطہ رکھنا ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ فیلوشپ نہیں رکھتے، رابطہ نہیں رکھتے، تو ہم اپنی بات، اپنی ضرورت اس کو بتا نہیں سکتے۔ تو خدا کے ساتھ ہماری فیلوشپ، تبادلہ خیال بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ہم اپنی سوچوں خیالوں کو پیش کرتے ہیں، پھر خدا کی بات ہم سنتے ہیں، جو زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کی فیلوشپ میں رہ سکیں۔ پھر دعا میں ہم خدا کی مرضی جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان کی مرضی کو جان سکیں، کیونکہ خدا کی مرضی کو سنے اور جانے بغیر جو ہم اپنی ضرورتوں کی ایک بڑی لسٹ خدا کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں، تو خدا کی مرضی نہیں سنتے، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہوتی کہ ہم ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں کچھ باتیں کہ ہمارے لیے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور یہ بھی مل جائے۔ تو جب ہم خدا کی مرضی کو جان جاتے ہیں تو پھر ہماری دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ اور یوحنا رسول کے پہلے خط میں 5ویں باب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں اس بات کی دلیری ہے کہ جو کچھ ہم اس کی مرضی سے مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اور انطاکیہ کی کلیسیا میں 13ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس کلیسیا میں معلم تھے، رسول تھے، نبی تھے، تو انہوں نے روزے رکھ کر دعا کی، تو خدا نے اپنی مرضی ان پر ظاہر کی کہ میرے لیے پولوس اور برنباس کو علیحدہ کر دو اس کام کے لیے جس کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے۔ پھر انہوں نے روزے رکھے، روزہ رکھا اور دعا کی، اور ان پر ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کیا۔ تو یہ خدا کی مرضی تھی۔ اور جب یہ رسول واپس آئے تو کئی کلیسیاں قائم ہوئی ان علاقوں میں جہاں انہوں نے دورہ کیا تھا۔ پولس رسول کا یہ پہلا دورہ، اس میں لسترا ہے جہاں کا ایک شاگرد تیموتھیوس جو کلیسیا کا خادم بنا بعد میں۔ تو یہ خدا کی مرضی جاننے سے ہمیں یہ دعائیں سنی جاتی اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہم نے غور کیا تھا کہ ہمیں روح القدس کے بپتسمہ کے لیے یا معموری کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور مسیح نے کہا کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد آگ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ جانے سے پہلے شاگردوں سے کہا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی یہ بات کہی کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد کا آنے والا جو مجھ سے مقدم ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، تو وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ تو مسیح یسوع نے یہ بھی فرمایا کہ وہ میں مددگار بھیجوں گا جو تمہیں بھولی بسری باتیں یاد دلائے گا اور آنے والی خبریں دے گا، بولتے وقت وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں ہم اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح روح القدس نے آنے والی خبریں دی، کلیسیاں کو خط لکھے گئے، اور وہ آج ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ تو آج ہم اس بات پہ چند لمحات غور کریں گے کہ ہمیں اپنی شخصی برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی شخصی برکت، خاندان کی برکت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، اور یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آئیے ایک دعا ہے پہلی تواریخ اس کے 4 باب کی 9ویں 10ویں آیت پڑھتے ہیں، تو اس پہ غور کریں گے۔ اور ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آج ہم سیکھیں گے
یا جو تفسیر ہم کریں گے مل کر، یہی سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو برکت آج ہم حاصل کریں گے، تو جب انہی آیات پہ کوئی دوسرا خادم، تیسرا خادم جب اس کی پہ کلام سنائے گا تو آپ کو اور برکات ملیں گی. لیکن جو مجھے توفیق ملی اس کے مطابق آج ہم مل کر خدا کے کلام میں سے اس برکت کے متعلق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ نکالیں پہلی تواریخ، اس کا 4 باب اور 9ویں اور 10ویں آیت. اگر کوئی مہربانی سے پڑھ دے تو میں شکر گزار ہوں گا. جی پاسٹر جی میں پڑھتا ہوں. جی تھینک یو. یہ یزبیل لکھا ہے نا، یبیز. اور یبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آمین. تھینک یو بھائی صاحب. اب یہ خوبصورت دعا ہے. تھینک یو سو مچ. اور اس میں خدا کی مرضی کتابیں ایک دعا، اور یہاں ہم نے پڑھا کہ یبیس اپنے بھائیوں میں معزز تھا، اور آگے اس کا نام کے معنی بھی ہم دیکھتے ہیں. تو معزز یعنی آنریبل. تو آنریبل پرسن ہے کون؟ معزز شخص کون ہوتا ہے؟ تو جب ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل شخص وہ ہے the person who honor God. پھر ایسا شخص ہے جو ہمبل ہے اور بولڈ بھی ہے، دلیر بھی ہے، لیکن فروتن ہے. اور آنریبل ایسا شخص ہے جو بڑا ذمہ دار ہے اور سچا، اور دوسروں کو آنر کرتا ہے، دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے. تو آنریبل شخص جو خدا کو آنر کرتا ہے اور ہمبل ہے، فروتن ہے، دلیر ہے، ذمہ دار ہے، اور وہ دوسروں کو آنر کر، دوسروں کی بھی عزت کرتا، تعظیم کرتا ہے، تو وہ شخص معزز ہے، عزت کے لائق ہے، آنریبل ہے. تو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا نام جبیز، اس کا مطلب ہے غم، اس کا مطلب ہے born in pain، اس کا مطلب ہے sorrowful. اب نام تو اس کا ایسا ہے کہ وہ دکھ دینے والا ہے، اور اس کی ماں نے اس لیے اس کا نام رکھا جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے بڑے دکھ میں اس کو جنم دیا. ویسے بھی مائیں جب جنم دیتی ہیں تو عام سی بات ہم کہتے ہیں کہ زندگی موت کا یہ سوال ہوتا ہے. لگتا ہے کہ وہ ماں موت کی وادیوں میں سے گزر کر ایک بچے کی خوشی اس نے حاصل کی. تو بہت ممکن ہے کہ دوسرے بچوں کی پیدائش کے وقت اس ماں کو اتنے کرب سے نہ گزرنا پڑا، وہ کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہوں، لیکن اس بیٹے کی پیدائش کے دوران اس کو بڑے دکھ میں سے، بڑے کرب میں سے گزرنا پڑا، اس لیے اس نے اس کا نام یبیز رکھ دیا. لیکن وہ اپنے بھائیوں میں آنریبل ہے، معزز ہے، اور اس کی جو وجہ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
यहाँ लिखा है कि उसकी, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया है, इसलिए उसका नाम यबीज रखा। और यबीज ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। तो ये माफ कीजिए, इस दुआ में 4 हिस्से हैं। उन पे हम गौर करते हैं कि उसने दुआ की कि इस्राएल के खुदा से कि ओ that would you bless me indeed। अब ये जो वाकई है, वाकई बरकत दे और bless me indeed, इस पे भी चंद लम्हात हम गौर करेंगे। लेकिन पहले ये सोचें कि ब्लेसिंग जो उसने मांगी है, बरकत जो उसने मांगी है, वो क्या है? What is blessing? या how we can define blessing? ब्लेसिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या? पहले हमें इसको भी जान लेना चाहिए। Blessing is the supernatural power that builds someone or something। बरकत ऐसी माफोकल फितरत कुव्वत है जो किसी को संवारती, किसी चीज को या किसी शख्स को तामीर कर देती है। ये बरकत है, ये उसने मांगा। और इसी तरह लानत भी ऐसी सुपर नेचुरल कुव्वत है जो किसी को तबाह करती हुई और नुकसान पहुंचाती है। कर्ज is a supernatural power that's destroy or damage someone or something। लेकिन बरकत जो हमें संवारती है, बनाती है, तामीर करती है, वो उसने मांगी है। और हम भी अक्सर एक दूसरे के लिए बरकत मांगते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि आज का कलाम बड़ा बाबरकत था, हम बड़े ब्लेस हुए हैं। तो ये जो ब्लेसिंग है वो किसी की तामीर है जो खुदा की तरफ से वो होती है। तो उसने कहा कि तू मुझे वाकई बरकत दे। वो बरकत है और वाकई से मुराद है ब्लेस मी इंडीड। इसका मतलब है ब्लेस मी विद ओवरफ्लो। ऐसी बरकत दे वाकई जिसे उसने कहा है कि वो ओवरफ्लो होने लगे, और वो तेरी बरकत वो ऐसी कुव्वत जो सुमारती, बनाती है, तामीर करती है, दूसरों तक चली जाए, मुझसे ओवरफ्लो हो जाए और वो बहुत से लोगों तक पहुंचे, ताकि बहुत से लोग जो हैं वो तुझ में तामीर किए जाएं, वो बन जाए, मामूर हो जाए। अब यबीस ने ये दुआ नहीं की कि ये जो मुझे लेबल मिल गया, ये जो टाइटल मिला है, ऐ खुदा इसको बदल दे। लेकिन उसने खुदा से दानाई मांगी है सुलेमान की तरह कि मुझे इस तरह की बरकत तू अता कर कि दूसरों तक तेरी मर्जी और मैं पहुंचा सकूं, दूसरों तक फैल जाए और लोग ये भूल जाएं कि मेरा नाम क्या है, लोग ये पहचान लोगों को मिल जाए कि तू क्या है, तेरा नाम क्या है, और लोग तुझे जानने लगे। तो इस तरह ये जो मेरा टाइटल है तेरी बरकत के सबब से छुप जाएगा। तो ये दुआ बड़ी खूबसूरत है, और हम तो कमजोर लोग हैं, बड़े कसूरवार हैं, तो हमें खुदा की ऐसी बरकत मांगनी चाहिए कि हमारे किरदार से खुदा जुल जलाल की बरकत और उसका किरदार जाहिर होने लगे दूसरों तक, तो वो हमें भूल जाएं और खुदा की खूबियों की तारीफ करने लगे। तो ये दुआ है जो बड़ी खूबसूरत है, ऐसी दुआ हमें करनी चाहिए। फिर ब्लेस मी इंडीड से मुराद है ब्लेस मी विद अबंडेंस, कसरत की बरकत दे, ओवरफ्लो हो जाए।
bless me with so much favor. तेरी हिमायत मुझे मिल जाए اور تیری فیور ہمیں حاصل ہو. یہ اس نے اسرائیل کے خدا سے فریاد کی ہے. تاکہ یہ جو میرا ٹائٹل ہے یہ بدل جائے تو میں تیرے لیے ایک کام کر سکوں. پھر اس نے یہ دعا کی کہ تو میری حدود کو بڑھا دے. اب اس سے یہ جو حدود کو بڑھا دے اس نے کہ ایکسپینڈ مائی ٹیریٹوری یا ایکسپینڈ مائی بارڈر، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ میرے گھر کے ارد گرد کے گھر بھی میرے گھر میں مل جائیں، یا جو میری زمین کا میں لینڈ لارڈ ہوں وہ دوسروں کی میرے ساتھ مل جائے اور میں بہت میری حدیں بڑھ جائیں، میری طاقت بڑھ جائے. اس نے یہ دعا کی ہے کہ جہاں تک میری کمیونٹی یا میری رسائی ہے، جہاں تک میری پہچان ہے، وہ جو حدود ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میرا انفلوئنس لوگوں کے درمیان بہت بڑھ جائے اور میں بہت سے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میرا خدا کتنا مہربان ہے، پیار کرنے والا ہے، خدا کی خوبیاں میں بیان سکوں. اس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ میں بہت لوگوں کو جا کر یہ بتا سکوں اور لوگ میرے خدا کو قبول کریں، وہ نجات پائیں اور وہ خدا کی پوجا کرنے لگیں، بجائے اس کے گرد گرد کی قومیں جن کی پوجا کرتی ہیں اس کی بجائے وہ اسرائیل کے خدا کی پوجا کرنے لگے، عبادت کریں اور وہ خدا کے لوگ بن جائے. تو اے خدا میری حدیں اتنی بڑھا دے، دور دراز تک میں تیرے نام کو لے جا سکوں. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، یہ خوبصورت دعا ہے. اور پھر مسیح یسوع نے ہمارے خداوند نے ہمیں یہ فرمایا بھی کہ میں تمہیں مددگار بھیجوں گا اور جب تک تم ٹھہرے رہنا، پھر تم یروشلم سے، اپنے علاقے شہر سے، پھر پورے صوبے یہودیہ میں، پھر سامریہ دوسرے صوبے میں، پھر تم دنیا کی حدوں تک میرے گواہ ہوں گے. تو خدا ہماری اس طرح کی حدود کو چاہتا ہے کہ وہ بڑھا دے. اور جو خادم آج اس آئی ڈی پر موجود ہیں، آپ سب خادم ہیں خدا کے، اور جو پاسبانی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کو خدا ایسی برکت دے کہ وہ خدا ذوالجلال کے، اسرائیل کے خدا کا کلام، اس کے فرمان بہت لوگوں تک لے جا سکے، تاکہ لوگ اب خدا کو ماننا شروع کریں، اس کی پوجا کریں اور وہ بچ جائیں. تو یہ دعا یبیز نے کی ہے کہ میری حدوں کو بڑھا دے. پھر اس نے یہ کہا کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ Your hand be with me. اس سے مراد ہے کہ your presence be with me. تیری حضوری، تیری پریزنس وہ میرے ساتھ رہے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اور مکاشفہ پہلے باب میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ یوحنا عارف نے وہ لکھا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مجھ سے بات کون کر رہا ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا. تو اس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور یہ کہا خوف نہ کر، میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، عبدالآباد جیتا ہوں، تو خوف نہ کر، عالم روا کی کنجیاں میرے کنٹرول میں، میرے ہاتھ میں. تو جب خدا کی حضوری ہے تو پھر یہ خوف چلے جاتے ہیں، معزز ہم بنتے ہیں، ہم بولڈ ہو جاتے ہیں روح القدس کے زور میں. اور پھر یہ خدا نے کہا کہ جو کچھ تجھے کرنا ہے تجھے بتایا جائے گا، اور آنے والی خبریں بتا دی کہ ان کلیسیا کو یہ لکھ دے. تو جب ہم یہ مانگتے ہیں کہ خدا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اس سے یہ مراد ہے کہ خدا تیری حضوری مجھ پر ہو. وہ خدا کی حضوری اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ your
prosperity be with me, your prosperity, تیری جو برکات ہیں، خوشحالی ہے، پراسپیرٹی ہے، وہ میرے ساتھ رہے. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. اب جن کے پاس بہت جائیداد ہے، گھر ہیں، چمچماتی گاڑیاں ہیں، تو اگر ان کو خدا کی طرف سے ملی ہیں تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے. لیکن سارے دروازے خدا کی طرف سے نہیں کھولتے جس سے ہمیں دولت مل دے، پراسپیرٹی ہو جائے. کچھ دروازے ہم خود بھی کھول دیتے ہیں، کچھ دروازے شیطان کھولتا تاکہ ہم پراسپر ہوئے، بڑی دولت ہمارے پاس ہو جائے. تو پہچاننا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دروازہ ہمارے لیے کس نے کھولا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میرے ایک دوست، اب وہ زندہ نہیں ہے، وہ بحری جہاز میں کام کرتے تھے، سفینہ حجاج جہاز کا نام تھا، جو اب نہیں ہے، توڑ دیا گیا. تو وہ انہوں نے ایک دعائیہ گروپ، کچھ کرسچن لڑکے تھے، بنا لیا. تو ان کے ممبر، ایک دعائیہ گروپ کے ممبر، اس کو اوور ٹائم ملا. جو اوور ٹائم بنتا تھا اس سے 666 ریال تھے شاید، یا پاکستانی روپے تھے، اس کو زیادہ ملے. تو پہلے تو اس نے لینا چاہے، پھر اس نے لے لیے. تو اس نے بتایا کہ میں جب سو گیا وہ، تو اس نے خواب کو ابلیس کو شخصی حالت میں دیکھا، اور اس نے کہا، دیکھ میں نے تجھ کو کیا کیا دیا، یہ تو روز روز جو دعائیں کرتے ہو، بیٹھتے ہو، تمہیں کیا حاصل ہے، اور میرے ساتھ چل اور میں تجھے دولت مند بنا دوں گا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈر گیا، اور رات کو اس نے ساتھیوں کو جگایا، میرے لیے دعا کر. تو پھر اس نے صبح جا کے وہ پیسے کیشیئر کو واپس کر دی کہ یہ میرے بنتے نہیں ہیں. تو ابلیس بھی دروازے کھولتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں. اور دھن دولت، یہ بہت سے جو ملکیت ہیں، دولتیں ہیں، اور بہت سی پراپرٹی ہے، وہ ساری خدا کی طرف سے نہیں. لیکن وہ شخص مبارک ہے جس کے لیے خدا دروازے کھولتا ہے. تو خدا کے دروازے، جب خدا کی حضوری، اس کی پریزنس ہمارے ساتھ ہو. اگر آپ یوسف کی زندگی پہ غور کریں کہ ایک تو وہ کنویں سے نکالا گیا اور بیچ دیا گیا، اور مصر میں وہ پردیسی ہے، وہ غلام ہے، وہ قیدی ہے، لیکن خدا کی حضوری، خدا کا ہاتھ اس پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے. ساری آزمائشوں پر جو اس نے فتح پائی، اس کا سبب یہ تھا کہ خدا تیرا ہاتھ میرے ساتھ رہے، مجھ پر تیرا ہاتھ، تیری حضوری میں خدا کی حضوری محفوظ رکھتی ہے، اور وہ بڑھاتی ہے، راستے کھولتی ہے، اور راستے روشن کرتی ہے. تو وہی ایک قیدی، ایک غلام اور پردیسی، مصر کے بادشاہ کے سامنے مصر کے لوگ جھکتے تھے، لیکن جب خدا نے اس کو قید سے نکالا اور بادشاہ نے اس کو ذمہ داریاں دے دی، اور بادشاہ کے بعد کی ساری جو حیثیت سی پورے ملک میں وہ یوسف کی تھی. اب مصری یوسف کے آگے جھکتے ہیں. That's the presence of God, that's the prosperity of God. تو وہ اس بادشاہ نے کہا کہ یوسف، تیرے حکم کے بغیر کوئی اپنا ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا. تو یہ خدا کی حضوری کی قدرت ہے. ایک پردیسی کے لیے دیار غیر میں وہ بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اور خدا کی قدرت اس کے ساتھ کام کرتی ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. خوابوں کی تعبیر، وہاں تو بہت سے عقل مند لوگ تھے، انہوں نے بہت سے فالگیر رکھے، بادشاہوں نے تو بڑے دنا اور حکیم رکھے ہوتے، لیکن کوئی اس خواب کی تعبیر اس لیے نہیں بتا سکا کہ یوسف کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا،
خدا کی حضوری جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو حالات جیسے بھی ہوں، خدا کی قدرت ہمارے لیے راستے کھولتی، دروازے کھولتی، ہماری راہوں کو روشن کر دیتی ہیں، اور پھر ہم پراسپر ہو جاتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام کی قوت ہمیں دوسروں تک بھی لے جاتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں اور وہ بھی بچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ دعا کی کہ تو مجھے بدی سے بچائے رکھ تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ بدی ہمیشہ دکھ کا اور غم کا باعث بنتی ہے۔ جو لوگ بدی کر کے بہت کچھ لوٹ مار کر لیتے، حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انجام کا ان کو وہ اذیت میں پھنس جاتے ہیں، ان کے گھرانوں کو بھی غم ملتا ہے، دکھ دوسروں کے لیے بھی وہ دکھ کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس نے یہ دعا کی اسرائیل کے خدا سے، کیا خدا مجھے بدی سے بچائے رکھنا۔ اس دعا میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمیں برائی سے صرف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ ہم اپنی کوششوں سے، اپنی ریاضتوں سے، عبادت سے، بے شک ہم روزے رکھیں بہت سے، لیکن وہ رکھنے چاہیے، اس سے برکت ملتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں اگر اس پہ ہم ڈیپینڈ کریں اور خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر ہم باعث برکت نہیں ہوتے اور بدی سے دور رہ نہیں سکتے۔ ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایوب بدی سے دور رہتا تھا۔ بدی سے دور رہنا یا بدی سے دور رکھے، اس سے مراد ہے کہ بدی یا برائی اور ہمارے درمیان فاصلہ رہے، ہم بدی کے سے فاصلہ رکھے، دور سے گزرے۔ ورنہ جہاں ایسے کام ہوتے ہیں، مثلا پاکستان میں نے یہ کئی تجربے بھی دیکھے کہ جہاں جوا ہو رہا ہوتا تو کچھ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ خود اس برائی میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن جب پولیس آتی تو وہ ان کو بھی پکڑ کے لے جاتی، اور وہ بہت کہتے کہ ہم تو شامل نہیں تھے۔ ان کے خاندانوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، دکھ میں سے گزرنا پڑتا، اور اس شخص کو بھی، اس لیے کہ اس نے بدی کو اپنے درمیان فاصلہ نہیں رکھا، وہ بدی کے قریب ہے۔ اور یہ دعا یبیز نے کی ہے کہ تو مجھے بدی سے دور رکھے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ بنے۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ اور اسی سے ہم غم سے دور رہ سکتے ہیں، اور خدا ہی ہمارا اگر نہ بچائے تو بچ نہیں سکتے، خدا اگر شفا نہ دے شفا نہیں پا سکتے۔ اور یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو چوکی دار کا جاگنا بے فائدہ ہے، اور اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اگر خدا ہی بدی سے نہ بچائے، پولس رسول کہتے ہیں کہ جس نیکی کا ارادہ میں کرتا ہوں وہ مجھ سے بن نہیں پڑتی، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہیں بھی کرتا وہ غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں۔ تو ہم تو اتنے کمزور انسان ہیں کہ غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو اس کا فضل و رحم ہے کہ جب پھر ہم اس کی حضوری میں آتے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو یہ دعا ہے یبیز کی، اور بجائے اس کے کہ اس کی یادگار یہ ہوتی کہ دکھ دینے والا ہے، غم دینے والا ہے، اس کی یادگار یہ ہے کہ وہ معزز ہے، عزت دار ہے، آنریبل ہے۔ اور یہ اس سبب سے ہے کہ اس نے اپنے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ اس کی حضوری اس کے ساتھ رہے، اور یہی کامیابی ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ساتھ رہے اور وہ بدی سے بچائے رکھے، وہ ہماری حدود کو، اس کی برکات کو جو وہ بخشتا ہے اس کو بڑھا دے، تاکہ ہم بہت لوگوں تک اس کی سچائی کا بیان کر سکیں، اور بہت سے لوگ
खुदा की हजूरी में आकर उसकी परस्तश करने लगे, उसकी पूजा करने लगे और वो निजात पा जाए। हमारी जिंदगी जो उसने दी है उसमें ये बातें होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने इसलिए हमें बहुत कुछ बख्शा, जिंदगी और सांसें दी है, ताकि हमारे कामों से उसका जलाल जाहिर हो। और हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे कामों से खुदा का जो आसमान पर है लोग उसको मुबारक हैं, उसके नाम की तारीफ करें। और हमारे किरदार के सबब से लोग हमारे खुदा की तारीफ करें। और ये इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। अपने आप से हम ये कश कर नहीं सकते कि हमारे किरदार में खुदा की भलाई पाई जाती हो, हमारी गुफ्तगू में खुदा की भलाई लोगों को सुनाई देती हो, हमारा रहन सहन, लाइफ स्टाइल खुदा की भलाई पेश करता हो और हम एक दूसरे के लिए मददगार हों। इस शख्स ने, ये बीज ने बहुत लोगों की मदद की, फिर ये मददगार साबित हुआ। लोग उसको इस अंदाज से पहचानने लगे कि ये बहुत मददगार है और खुदा का नाम वो फैलाता गया और लोगों की मदद करता था। और लोग उसको इस अंदाज से जानते, इस नाम से, उसकी इस खूबी से पहचानने, सब भूल गए कि इसका नाम गम है या दुख देने वाला है। तो खुदा आज हमें चाहता है कि हम इस तरह की जिंदगी गुजारें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारे साथ ये खूबियां हों। और ये इसी सबब से हो सकती हैं कि हम ये बीज की तरह खुदा पे डिपेंड करें, हम इंडिपेंडेंट ना हों, हम अपनी दानाई, हिकमत, इल्म और सोर्सेस पर डिपेंड ना करें, बल्कि ये बीज की तरह कहें कि मैं तुझ पे डिपेंड करता हूँ, तू ही मुझे बचाओ और तू मेरी मदद कर, तेरा हाथ मुझ पर हो। और फिर ये ग्रुप जो है इसमें खुदा की खूबियां दूसरों तक पहुंचाएंगी। बेशक हम दूर दराज हैं, इस सिस्टम की वजह से उसकी हजूरी में इकट्ठे हैं, लेकिन खुदा एक एक को जहां जहां हम हैं ऐसी बरकत अता करेगा कि हम दुआ करें कि ब्लेस मी इंडीड, कसरत की बरकत, ओवरफ्लो होने वाली बरकत, अबंडेंस, और तेरी हिमायत हमें हासिल हो। तो खुदा जहां जहां हम भी हैं, इस ग्रुप के लोग, खुदा उनको ऐसा बना देगा कि उनको देखकर लोग उनके खुदा की जो आसमान पर है ताजीम और तारीफ करेंगे और लोग खुदा के करीब आ जाएंगे हमारे किरदार के सबब से। खुदा हमें ऐसी तौफीक दे, खुदा हमें ऐसा बना दे कि हम इस तरह के हो सकें। मेरी दुआ है कि ये कलाम की बातें हमारी रहनुमाई करते रहें। May God bless you richly. Thank you so much. Be blessed.